یہ گا کہ پاکستان کی مقامی زبانوں میں کام کرنے والے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں یا جو تخلیق کار ہیں، وہ کن موضوعات کو قلم زد کر کے اور اپنی مقامی وفتا کو وہ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں؟ ایکسکیوز می ذرا میں چند منٹ لوں گا، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک تو اس اوریجنل کتاب میرا داغستان کے بارے میں کچھ فیلسیز موجود ہیں اور دنیا بھر کی زبانوں میں موجود ہے جہاں جہاں یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے۔ یہ تو بات اس کے حق میں جاتی ہے، جتنا مختصر آبادی کا معاشرہ ہوگا وہاں کلچر اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ 1,70,000 آبادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثقافتی یونٹ، جتنے بھی بڑے، اگر میرے پشتون بھائی اگر میری بات بھی سن لیں تو یہ آپ کے بھی مجھے خیالات کا اندازہ ہوگا۔ بندرگاہیں ہوتی ہیں جہاں سی پورٹس، وہاں کا کلچر سب سے زیادہ مکس ہوتا ہے، وہاں کوئی کلچر ہوتا ہی نہیں۔ جتنا مختصر معاشرہ ہوتا، بلکہ معاشرہ ہو یہ ایک شرط ہے، مشروط بات ہے کہ کلچر وہیں ہوگا جہاں سوسائٹی ہوگی۔ اور یہ 1,70,000 کی جو تعداد ہے یہ ایک باقاعدہ ثقافتی یونٹ کے طور پر انسانوں کا معاشرہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک کلچر ہی کی بائی پروڈکٹ ہے لینگویج، اور لینگویج ہی انسان کی جو سب سے بڑی ایجاد ہے، اسی سے ہم اپنے خیالات کا انسان نے دوسرے تک پہنچانے کا کام لیا، ڈاکومنٹیشن گویا شروع ہو گئی۔ تو یہ یعنی کہ کلچر کا جو بنیادی منصب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا۔ ثقافتی جتنے بھی عناصر ہیں، چاہے وہ زبان ہے، چاہے رسومات ہیں، ایون توہمات ہیں، ایون وہاں کی گالیاں ہیں، ایون وہاں کی اکھان ہیں، وہ اس زبان کو ایک بائنڈنگ فورسز ہوتی ہیں یہ۔ اور یہ بائنڈنگ فورسز آپ کو اس کتاب میں جو میرا داغستان ہے یہ اس لیے زیادہ پیور، زیادہ پاورفل، زیادہ مور سویٹ اینڈ پوئٹک۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول کے والد بھی پوئٹ تھے، ایک ادبی گھرانہ، وہاں ان سے ملنے کے لیے ان کے والد کے دوست جو آتے تھے پوئٹس، تو وہ ایک ایسا آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں داغستان کے تو ایک ایسا وہ ثقافتی ہب تھا جہاں دوسرے پوئٹس بھی آتے تھے۔ اب ایک بات ہی ذہن میں، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی زبان کے بولنے والوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے کبھی اس میں بڑا لٹریچر پیدا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ بڑی زبان کو زیادہ بولنے والوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بڑی زبان میں بڑے کریٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا پٹواری زبان رہے یا نہ رہے لیکن میاں محمد رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں محمد نے جو پوئٹری کی ہے وہ پوئٹری ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پوئٹری کا ملار میں گیا ایک دفعہ بولر کے پاس، تو اس نے پوچھا کہ یہ لٹریچر کے لیے تھاٹ امپورٹنٹ ہے یا الفاظ؟ تو اس نے کہا کہ لٹریچر کے لیے، پوئٹری کے لیے الفاظ ضروری ہے، خیالات کی نفی نہیں کی اس نے الفاظ پر اس لیے زور دیا کہ ان کی جو صوتی الفاظ کا جو ایک آہنگ ہے اور ان کا تال میل ہے اس سے پوئٹری بنتی ہے۔ پھر اس میں تھاٹ بھی آتے ہیں۔ میں اس کو مختصر کرتے ہوئے، اگر آپ کسی بھی بولی تو میں نہیں کہوں گا، زبان ہی کہنی چاہیے اصولاً، تو کسی بھی زبان کے اکھان جو ہیں
وہ دانش سے جیسے بھرپور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہڈ بیتی ہوتی ہے۔ مثلا کشمیری زبان کی ایک کہاوت ہے، جڑی چھاننی ہے اور جاننی ہے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اس کے اندر رچ بس کے تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، وہ جو اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ لٹریچر بنتا ہے۔ رسول اللہ توف کا جو بڑے سوال کی یہاں بات ہوئی کہ بڑے سوالات کے پیچھے بڑا سوال محبت ہے۔ بڑے محبت سے بڑا کوئی سوال نہیں، کیونکہ محبت انسان کی فنا کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے، انسان کو موت سے محبت بچاتی ہے۔ تناسل کے حوالے سے بھی حیاتیاتی سطح پر دیکھ لیں، یا فلسفی کی سطح پر، یا پوئٹری کی سطح پر، وہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ جیسے انسان جب موت پر قابو پا لے گا کبھی، فرض کیا، تب بھی اسے ایک حد پر جا کر مزید زندہ رہنے کی خواہش ہوتی۔ اس کی وجہ اس کے جو باہمی ایکسپیرینسز ہیں سوسائٹی کے اندر، انہوں نے چینج ہونا ہے۔ آج ہم اپنی مقامی زبانوں کو، ہم اپنی مادری زبانوں کو، ہم اپنی ماں بولیوں کو سیاسی طور پر اگر دیکھیں تو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ میں جب سے یہ مادری زبانوں والا یہ شروع ہوا ہے، میں بہت چینج دیکھ رہا ہوں لوگوں کے درمیان۔ یہ ایک بائنڈنگ فورس کے طور پر زبان، میرا داغستان بنیادی طور پر محبت کی کتاب ہے، انسانوں کو انسانوں کے درمیان جوڑنے والی کتاب ہے۔ اس کا سب سے بڑا موضوع ہی رسول حضرت توف کا محبت ہے اس کی شاعری میں۔ یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے۔ اوریجنلی ہی از پوئٹ، از گریٹ پوئٹ، اور وہ لو پوئمس۔ مثلاً آپ دیکھیں اس کتاب کا آغاز بھی وہ ایسے کرتا ہے کہ آنکھ کھلے صبح بستر سے مت یوں اٹھ کے چھلانگ لگاؤ جیسے تمہیں کسی چیز نے ڈنک لیا ہے، بلکہ پہلے اس خواب کے بارے میں سوچو جو تم نے رات کو دیکھا ہے۔ تو خواب جو ہے وہ مستقبل ہے، بچہ مستقبل ہے، زندگی کی حفاظت ہے۔ یہ تو یہ جتنی پیورٹی بچوں میں جیسے ہوتی ہے، ہم اگر بچوں کی سطح پر آ جائیں، بچوں کی طرح سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں زندگی اتنی سہل ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا پلیفل ایونٹ ہے لائف، کہ وہ آپ لطف لیتے ہیں۔ تو میں بس ختم کر رہا ہوں، یہ میرا آخری جملہ تھا، بلکہ اب اس کے بعد معصومیت اس کتاب کی جان ہے، اور معصومیت ہی جو ہے وہ ہماری جتنی بھی جو ہوتے ہیں آرٹس ہوتے ہیں، ہمارے لٹریچر ہوتے ہیں، ان کا روح کا حصہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔